مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن، جو پیغام اس قوم کو ملا، جو دنیا پر ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت سے پیغام آیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ پیغام دائمی ہو. کیوں کہ اب کوئی ہدایت کا پیغام بر نہیں آنا تھا، کسی رسول نے تشریف نہیں لانا تھی. اس لیے اس پیغام کی ختمیت کا پہلے دن سے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ کسی کام میں بھی، کسی معاملے میں بھی، زندگی کے کسی حصے میں بھی کوئی ایسا خلا نہ رہ جائے جو ضرورت محسوس کرے کہ کسی کو آنا چاہیے. سب کچھ دے دیا جائے، معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، روحانی زندگی ہو، مادی زندگی ہو، تعلقات کی نوعیت ہو، لوگوں سے کاروبار کی نوعیت ہو، جو کچھ بھی انسان اس زندگی میں کر سکتا تھا سب کے لیے ہدایت دینا اس آخری پیغام کا تقاضا تھا. اس لیے کہ پہلے انبیاء کرام ایک پیغام لے کر آتے تھے. انبیاء کرام کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی 2 پیغام لے کے آیا، کوئی ایک ہی پیغام لے کر آیا. حضرت شعیب علیہ السلام صرف اس لیے آئے کہ لوگ کم تولتے تھے، ان کے باٹ غلط تھے، ان کو تولنے کا صحیح طریقہ بتا دیا جائے. یہی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے رسول بن کر آئے، امام الرسل ہیں، بہت بڑا مقام ہے. 10 پیغام لے کر آئے. 10 کمانڈمنٹس آج بھی تورات کی بنیاد ہے کہ 10 پیغام تھے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور سارے حکم ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن زندگی میں کیسے کرنا ہے اس کے لیے لوگوں کو ہدایت موصول نہیں ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری رسول بن کے آئے تھے، اس لیے جو کچھ بھی انسانیت کی ضرورت تھی سب آپ کی 63 سالہ زندگی میں بند کر دیا ہے. دیکھنے میں تو مختصر سی زندگی ہے، دیکھنے میں تو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں انسانیت کب سے چلی، آدم علیہ السلام سے چلی ہے. لاکھوں انسان، ہزاروں برس ہو رہا ہے انسان چلتا جا رہا ہے. لیکن یقین کر لیجئے کہ تاریخ عالم میں 63 برس اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے. 63 برس تو ایک بادشاہ گزر جاتا ہے، ایک ایک حکمران 63 سال گزار کے چلا جاتا ہے اور دنیا میں غائب ہو جاتا ہے. اکبر اعظم 50 سال سے اوپر رہ گیا، اورنگزیب 50 سال سے اوپر رہ گیا. ایک ایک حکمران اتنے حکومت کرتا رہا ہے. لیکن 63 سال کی زندگی، مختصر زندگی میں قدرت نے وہ سب کچھ دے دیا جو انسان کی ضرورت تھی. ایک لمحہ انسان آسمان پہ اڑ جائے یا زمین کی تہہ میں گم ہو جائے، انسان بازار میں کھڑا ہو یا مسجد میں کھڑا ہو، وہ والدین سے حسن سلوک کر رہا ہو یا اولاد کے سامنے اپنا نمونہ پیش کر رہا ہو، کسی لمحے بھی اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے لیے رہنمائی نہیں ہے.
وہ جب بھی مڑ کے مدینہ منورہ کی طرف دیکھے گا تو گنبد خضرا کے مکین سے رہنمائی ملے گی، ہر ایک کو ملے گی، کوئی بھی فارق نہیں ہے۔ تخت پہ بیٹھنے والوں کو بھی ملی، زمین پر گھسڑنے والوں کو بھی ملی، غلاموں کو بھی ملی، آقاؤں کو بھی ملی، زندگی کا ہر حصہ۔ یہ بات میں نے بار بار کہی کہ ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی 8,000 سال ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی کی دنیا چل رہی۔ ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں لوگوں کو بھول گئے ہیں، سال حالات بھول گئے ہیں۔ آج تاریخ کی چھوٹی سی کتاب، بر صغیر کی کتاب، پوری تاریخ کو کیسے درج کر سکتی ہے؟ صدیوں کا فاصلہ گزر گیا۔ تو ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں 63 سال تیری عمر کے بس یادگار آئے۔ یادگار ہیں تو وہی 63 سال، پہلے بھی وہی تھے، انتظار بھی انہی کا تھا، آئے تو دیکھنے لگے۔ تاریخ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے منتظر تھی کہ وہ آئیں گے، انتظار میں تھی، جب آ گئے تو تاریخ کی نظریں وہی جم کے رہ گئی، آگے بڑھی نہیں۔ وہ دنیا سے اپنا عرصہ حیات مکمل کر کے چلے بھی گئے، گنبد خضرا میں چلے گئے، قبر انور میں چلے گئے، لیکن تاریخ آج بھی مڑ مڑ کے انہیں دیکھ رہی ہے۔ تو ایک مرکز ہے تاریخ انسانیت کا، ایک وہ لمحہ ہے جو پورے لمحوں پہ محیط ہو گیا ہے۔ اس لیے قدرت دیکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانا ہے، یہ ہم نے مقدر کیا ہوا ہے کہ جس کو آنا ہے اسے جانا بھی ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ تو قدرت نے کہا کہ نہیں، یاد رکھو ہم نے نبی تو نہیں بھیجنا ہے، لیکن ایسے لوگ بھیج دینے ہیں جو نبیوں کا کام کریں گے، ایسے لوگ بھیج دینے ہیں، کیونکہ اب ہر ایک کے سر کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اب کوئی اپنے حیثیت سے نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا ان کا دامن پکڑ کے آئے گا، ان کے دامن کے اندر رہ کے آئے گا۔ اس لیے انسانیت کو بتا دیا کہ یہ صحابہ کی اس جماعت کو دیکھ لو، 1,24,000 اگر نبی بھیجے تھے تو 1,24,000 صحابہ بھی بھیجے۔ میدان عرفات میں جب آپ آخری خطبہ دے رہے تھے، مورخین کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ کھڑے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ صحابی کالنجوم، کہہ دیا میرے صحابہ ستارے ہیں، ستارے ہیں۔ اتنی حکمت سے بات کہی، روشنی کا مینار کہنا تھا، کہا ستارے ہیں۔ معلوم ہوا ستارہ اپنی روشنی نہیں دیتا، وہ کسی سے روشنی دے کے دیتا، بتا دیا ستارے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ اپنی ذات میں مستقل ہو گئے ہیں، یہ سارے مڑ مڑ کے مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، تمہیں بھی انہیں کو دیکھنا ہے۔ یہ روشنی میری ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی ولی آئے سب روشنی انہی کی لے کر آئے۔ میں یہ بات بڑے بڑے اجتماع میں بھی کہہ چکا، صوفیاء کے جمگھٹے میں بھی کہہ چکا کہ ہمارے لیے صوفی معتبر ہے، ولی بہت قیمتی ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا اقتداء کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو ولی مانتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ سے۔ جن کی ادھر نسبت نہیں ہے اس کو تو ہم ولی نہیں مانتے، اسے تو صوفی نہیں مانتے۔ ایسے کتنے لوگ آئے دعویٰ تصوف کرتے رہے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، اڑ اڑ کے دکھاتے رہے، آسمانوں پہ کمندیں ڈال کے دکھاتے رہے، لیکن یاد رکھ لیجئے کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی صحابیت نہیں ہے، مگر رسول اللہ کی ذات کا پرتو ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عکس ہے، کسی میں بڑا آ گیا۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر میں صداقت کا پرتو آ گیا، صداقت کا نشان بن گئے،
کسی میں شجاعت کا پرتاؤ آ گیا، کسی میں سخاوت کا پرتاؤ آ گیا۔ ایک ہی وجود ہے جو بکھرا ہوا ہے کائنات میں، سب کو بکھرا ہوا ہے، اور میرا پروردگار انسانوں میں اسی وجود کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ میں بڑے واضح طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قدرت کہہ رہی ہے کہ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ بھی نہیں کہا ہے، عین کا لفظ استعمال کیا، مادی آنکھ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نہ کہنا کہ ہمارے علم میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، نظروں میں ہیں، اس لیے تو ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ، ہم نے دیکھ لیا آپ کی نظروں کو، آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا آسمان کی طرف۔ معلوم ہوتا ہے نظریں ادھری ہیں، مرکز نظر وہی وجود ہے۔ سوچئے آج وہ چلے گئے دنیا سے، تو آج مرکز وجود کیا ہے؟ آج بھی تو وہی ہے۔ کوئی اور بنانا ہوتا تو کوئی نبی بھیج دیا ہوتا، وہی مرکز وجود ہے۔ انسان کو، ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کسی انسان پر اللہ کی رحمت کی نظر آئے تو اس لیے نہیں آتی کہ وہ انسان معتبر ہے، اس لیے آتی ہے کہ اس کے وجود میں میرے رسول کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے۔ قدرت وجود کو نہیں دیکھ رہی، اپنے رسول کی جھلک دیکھ رہی ہے، جس میں وہ زیادہ ہے وہی معتبر ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ولی کی نظر ہمیشہ رسول اللہ پر ہوتی ہے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کئی واقعات اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھے۔ ایک ایک نظر ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہی انہیں رہتے ہیں۔ ہر کوئی ایک لمحہ دیکھتا ہے، کوئی 10 لمحے دیکھتا ہے، کوئی دن میں کئی بار دیکھتا ہے، اور وہ ولیوں کا امام ہوتا ہے جو ہر وقت دیکھتا ہے، جس کی نظر ہی ان پر رہتی ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا نام ہے، سچی بات یہ ہے کہ صوفیہ میں نام ان کا بہت ہی معتبر نام ہے۔ اگر علمی سطح پر اور عظمت کی سطح پر دیکھا جائے تو جنید بغدادی وہ ہیں جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی پیر ہیں۔ داتا گنج بخش جب کوئی علمی بات کرنا چاہتے ہیں تو جنید بغدادی کا حوالہ دیتے ہیں، کشف المحجوب بری ہوئی ہے، ان کا حوالہ دیتے ہیں، اور اتنی عظمت سے نام لیتے ہیں کہ جیسے ایک مرید پیر کا نام لے رہا ہو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں، جامعہ ازہر سے ایک طالب علم نے ان پر پی ایچ ڈی کیا ہے، حضرت جنید بغدادی پر، جنید بغداد کے نام سے کتاب چھپ کے بھی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کا مرید تھا، حضرت سری سکتی ان کے ماموں بھی ہیں اور پیر بھی ہیں۔ کہتے میں ان سے پڑھتا تھا، وہ مجھے درسن پڑھاتے تھے۔ یہ دیکھیے کیا بات ہے کہ پیر پڑھاتے تھے، آج علم سے نفرت ہو رہی ہے۔ جس پیر کے حالات پڑھو وہ پڑھا رہا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر 3 کتابیں روز پڑھاتے تھے، فجر کے بعد درس دیتے تھے، ظہر کے بعد درس دیتے تھے، عصر کے بعد درس دیتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میں نے عوارف المعارف حضرت بابا فرید گنج شکر سے درسن پڑھی ہے۔ یہ بزرگ تھے، حضرت پیران پیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن درس دیتے تھے، درس پہ درس ہوتا تھا، طالب علم آتے تھے اور پڑھتے تھے۔ یہ بات کرامت تو کبھی نہیں دکھائی، درس دیا، یہ تھی کرامت اصل۔ حضرت دادا صاحب کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر لو، تو اس سے بڑی کرامت ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے کہ میں پڑھتا تھا، کتابیں ساری پڑھ لی۔ ایک دن حضرت سری سکتی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جنید اب فارغ ہو گئے، علم پورا ہو گیا ہے، مقصد علم کا پڑھنا نہیں تھا، پڑھانا تھا۔ علم امانت ہوتی ہے،
دیانتداری سے حاصل کیا جاتا ہے اور امانت داری سے قوم کو لوٹایا جاتا ہے۔ جو علم پڑھ کے روک لے اس کے لیے تو وعید ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ساستہ کی حدیث ہے، من تعلم علما فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامہ بلجام من نار۔ جس نے علم سیکھا اور اسے چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا، لوگوں تک نہ پہنچایا، قیامت میں اس کی زبان پہ لوہے کی لگام ڈال دی جائے گی۔ حدیث مبارک آ رہی کہ علم امانت ہے، امانت کی طرح لو، امانت کی طرح قوم کو دو۔ ایک ایک لفظ دو قوم کو جو سیکھا ہے۔ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ زندگی کا تقاضا ہے۔ تو کہتے مجھے کہا کہ اب پڑھ لیا، پڑھاؤ جا کر۔ کہتے میرا جی نہیں چاہتا تھا حضرت کا دربار چھوڑ کے جانے کو۔ یہ بھی محبت ہوتی ہے پیر سے۔ کہتے میں نے کہا حضور فلاں کتاب تو ابھی رہ گئی ہے۔ کہتے اچھا وہ بھی پڑھ لیں۔ کہتے مہینہ پڑھتا رہا۔ بعد میں ایک دن کہا کہ جنید اب تو پڑھ لیے جاؤ، تبلیغ کرو۔ کہتے پھر میں نے ایک کتاب کا بہانہ کیا۔ 3 مہینے گزر گئے، میں بہانہ کرتا تھا کہ جاؤں نہ، اور وہ کہتے تھے جاؤں۔ تیسرا مہینہ تھا، میں بہانہ کر کے گھر آیا، رات کو سویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ خود جنید بغدادی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمانے لگے جنید میرے دین کی تبلیغ نہیں کرو گے؟ بتا دیا کیا منصب ہے تمہارا، کرنا کیا ہے؟ کہتے میں کانپ اٹھا، آنکھ کھلی، کانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ دوڑا ہوا سکتی کے مکان پر آیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ رات کا وقت تھا، بھی دن میں نہیں چڑھا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کتنے بڑے بزرگ ہوتے تھے، کتنا نام ہے حضرت سری سکتی جنید بغدادی کے پیر ہیں۔ دروازہ کھولنے خود آئے، خود دروازہ، کوئی مرید نہیں آیا، کوئی کرندہ نہیں آیا، خود دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہتے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کے مسکرا پڑے، کہنے لگے جنید میرے کہے پہ تو نہیں جاتا تھا، اب کیا کرو گے؟ میرے کہے پہ تو نہیں جاتا تھا، اب کیا کرو گے؟ کہتے حضور میں جانے کو تیار۔ بات حضرت جنید بغدادی خود راوی ہیں اس کے۔ سوچئے حضرت جنید کی خام میں تو رسول اللہ آئے تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں۔ کوئی تصویر بن کے نہیں آ سکتا، کوئی خیال بن کے نہیں آ سکتا، کوئی ادغاث و احلام نہیں ہو سکتا، بلکہ رسول اللہ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، فرمایا شیطان ہر شکل بن سکتا ہے، میری نہیں بن سکتا۔ لا يتخیل بھی ایک حدیث میں آیا کہ تمہارا خیال بھی میری تصویر نہیں بنا سکتا۔ نہ خیال بنا سکتا ہے، نہ شیطان یہ روپ لے سکتا ہے۔ میرے دوستو یہاں تھوڑے سے ٹھہر کے سوچئے، جس کا مثل خواب میں نہ بنے، جبکہ خواب میں سب کچھ بن جاتا ہے۔ خواب میں تو ہر چیز بن سکتی ہے، آنے والے خیالات، پچھلے خیالات، جمگھٹا بن سکتا ہے، ایسی چیزیں بن سکتی جو دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ خواب کی تو کیفیت ہی یہی ہے۔ پڑھ لیجئے نفسیات والے کیا کہہ رہے ہیں آج کل خواب کے بارے میں۔ لیکن میرے دوستو سوچو، جس کی تصویر خواب میں بھی نہ بن سکے، اس کی مثل دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں وہ بے مثل ہیں تو کوئی انہونی بات نہیں کہہ رہے ہوتے، حقیقت کا اظہار کر رہے ہوتے کہ مثل ان کا ہے ہی نہیں ہے۔ مثل تو قدرت نے خواب میں بھی رکھا۔ حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ایسے بے مثل ہیں کہ ہندو ہر ایک کا بت بنا لیتا ہے، میرے رسول کا نہیں بنایا۔ ہندو تہذیب نے کوئی بت چھوڑا ہی نہیں آدمی جس کا بت نہیں بنایا۔ جب بت ہی پوچھنا ہے، ایک نے دعویٰ کیا میں بڑا ہوں، تو کیوں مخالفت کی چیز کی؟ اس کا بت بنا کے اندر رکھ لو۔ جین مت آیا تو اندر رکھ لیا، جین مت ہی تباہ کر دیا۔ کیوں؟ بدھ مت آیا تو بدھ کا بت اندر رکھ لیا۔ جو بھی آیا بت اندر رکھ لیا، اور تہذیبیں مٹ گئی،
دعوے ختم ہو گئے کیونکہ بت ہے. فرمایا اسلام اس لیے زندہ ہے کہ میرے رسول کا بت نہیں بن سکا ہے، مگر نہ وہ رکھ لیتے اندر تو مسلمان سجدے کرنے لگ جاتے. فرمایا یہ بے مثلیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے تو وہی خوش قسمت ہوتا ہے انسان جس کی خواب میں وہ آ جائے. اور آتے ہیں، یہ بات نہیں کہ نہیں آتے، آتے ہیں. جسے نوازتے ہیں، صوفیہ کرام کہتے ہیں نوازتے ہیں تو خواب میں آ جاتے ہیں، مزید نوازتے ہیں تو جاگتے ہوئے آ جاتے ہیں. وہ تو دنیا میں چلتا پھرتا وجود ہے میرے دوستو، کون سی جگہ ہے جو ان سے خالی ہے. تو حضرت جنید کی خواب میں تو وہ آئے تھے، حدیث بتا رہی ہے. حضرت سری سختی کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ آئے تھے؟ خواب تو ان میں آئے تھے. پتہ معلوم ہوتا ہے صوفی کی نظر میرے رسول کے قدموں پہ لگی رہتی ہے. یہ ہے صوفی، یہ ہے ولی جس کی نظر ہمیشہ پیچھا کرتی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں خبر ہے آج رسول اللہ کے گھر جا رہے ہیں، آج رسول اللہ جنید کے گھر جا رہے ہیں، انہیں خبر ہے. جانتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ایک نہیں ہزاروں واقعات تاریخ اسلام میں ہونے. امام بصیری کا تو ہم روز تذکرہ کرتے ہیں، قصیدہ بردہ تو ہمارا وظیفہ ہے. خود امام بصیری کہتے ہیں کہ میری خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. کہتے ہیں یہ قصیدہ میں انہوں نے سنایا تھا. میرے دوستو وہاں مقبول بارگاہ ہوا اس لیے تو وہ اسوہ حسنہ بن گیا ہے قصیدہ. ہمارے ہاں تو عربی زبان نہیں ہے، جائیے مصر میں کوئی محفل نہیں ہوتی جہاں وظیفہ قصیدہ بردہ کا نہیں پڑھا جاتا، بردہ ہی پڑھا جا رہا. اتنا مقبول قصیدہ، شرح پہ شرح لکھی، ایک نہیں سینکڑوں نے شرح لکھی. خواب میں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصیدہ خواب میں سنا تھا. کتنا معتبر خواب ہو گیا کہ چادر دے گئے اور بردہ ہو گیا، بردہ ہو گیا. امام بصیری کہتے ہیں جب یہ خواب آئی تو میں معذور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہنے کے بصیری قصیدہ سناؤ. کہتے میں لکھ رہا تھا، سناؤ. مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ وہ لکھ رہے تھے. 161 شعر ہیں قصیدے کے، اتنا لمبا قصیدہ. تو جب 10-12 لکھے تھے تو کیوں نہیں آ گئے؟ 161 پورے ہوئے تو آ گئے. معلوم ہوتا ہے وہ لکھ رہے تھے تو رسول اللہ کی نظر میں تھے، نظر میں تھے کہ مکمل کب کرتا ہے. مکمل کیا تو آ گئے. نظر میں رہ کے کام کرنے والوں کا مرتبہ ہی اور ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ کہا سناؤ، اٹھو سناؤ. کہا حضور میں تو معذور ہوں، میرا تو ایک جانب بالکل فالج زدہ. کہتے میں تو چارپائی پر کئی سالوں سے پڑا ہوا تھا، اٹھنا ہی تھا. کیونکہ تاریخ اسلام کا اتنا گہرا دور ہے. امام بصیری 32 سال کے تھے جب بغداد تباہ ہوا. جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، پورا عالم اسلام لتاڑا گیا. تو جو حساس ہے جس نے دیکھا کہ ملت اجڑ گئی ہے، اس کے اپنے اوپر بھی ملت کا فالج امام بصیری کے جسم پہ آ گیا اور وہ فالج زدہ وجود ہو گیا. اتنا دکھ ہوا. بغداد میں دیتے امام سرفسی شہید ہو گئے، وہ بھی ہم حسن ہیں ان کے، بہت بڑے نعت خوان ہیں، بلکہ ان سے زیادہ نعتیں ان کی. امام سرفسی کی نبینا تھے لیکن نعت کہتے تھے. تو یہ صورتحال تھی. کہتے رہے فالج زدہ تھے. کہا حضور فالج ہے، اٹھنا نہیں جاتا. فرمایا ہم آ گئے ہیں، اٹھ کے سناؤ. میرے دوستو جب وہ تشریف لے آئے تو غم کہاں رہتے، مصیبتیں کہاں رہتی ہیں. کھڑے ہو کے قصیدہ پڑھا، سنایا، اور اتنے برکت قصیدہ ہوا کہ 161 شعر سارے کے سارے سنے، سارے کے سارے سنے. آج نعت کے 2 شعر لمبے ہو جائیں تو لوگ سننے سے انکار کرنے لگتے ہیں. 161 شعر امام بصیری علیہ الرحمہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی زبان سے سنے. چادر دے کے چلے گئے. کہتے جب میں اٹھا صبح تو میرا جسم ٹھیک تھا.
میں نے سوچا کہ اب گھر والے پوچھیں گے کہ جسم ٹھیک کیسے ہو گیا تو کیا بتاؤں گا. لوگ پوچھیں گے، سارے محلے کو خبر ہے، سارے شہر کو خبر ہے، دریائے نیل کے کنارے پہ تو شہر ہے، بوسیر شہر ہے ان کا، دلاس کے رہنے والے، تو کیا کہوں گا؟ کہتے ڈرتا ڈرتا نکلا کہ کوئی بہانہ کروں گا، کوئی وجہ بتاؤں گا. کہتے ابھی گھر سے نکل کر پہلے موڑ پہ آیا تھا، گلی مڑنی تھی تو ایک درویش مل گیا. کہنے لگے بصیری بات سنو. انہوں نے نہیں پوچھا کہ تم بیمار تھے، ٹھیک کیسے ہو گئے، جانتے تھے. کہتے ادھر آؤ، نعت سناؤ. بازار میں کھڑے ہو کر رہے ہیں، نعت سناؤ. کہتے ہیں میں نے بہت لکھی تھی نعتیں پہلے، ان کے قصیدے بہت ہیں بڑی. یا صبح بدا من طلعت ہی آج پڑھا جا رہا ہے، وہ بھی انہی کا. کہتے ہیں میں نے ایک شروع کر دیا، ہنس پڑے. فرمایا بصیری یہ نہیں سننا، وہ سننا ہے جو رات میرے رسول سن کے گئے ہیں. میرے حق غور کیجئے کتنا باخبر درویش تھا کہ وہ سننا ہے. امام بصیری لکھتے ہیں اگر وہ درویش مجھے نہ ملا ہوتا تو شاید میں قصیدہ کسی کو سناتا ہی نہ. کہتے میرا سارا پردہ اس نے تو راستے میں پھاڑ دیا، ابھی تو نکلا ہی تھا گھر سے. معلوم ہوتا ہے آئے رسول اللہ ادھر سے، درویش دیکھ رہا تھا کہ آج میرے رسول کہاں ہیں. یہی ہے مومن کی معراج، ایمان کی معراج یہی ہے کہ نظر رسول اللہ پر ٹک جائے. دیکھتے رہیں. حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم اصحاب صفہ میں ہو، اصحاب صفہ تو کئی دن بھوکے رہتے تھے کیونکہ مانگنے کیا تھے. اصحاب صفہ کی عادت یہ تھی کہ وہ دن کو کلہاڑی لے کر باہر جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹتے تھے، بیچ دیتے تھے اور رات کو آ کے عبادت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے تھے. جو کچھ بھی ہوتا تھا سامنے بیٹھے ہوتے تھے گھر کے دروازے کے سامنے. تو کہا کہ جب کوئی لکڑی نہیں ملتی تھی، بھوکے رہ جاتے تو کیسے گزارا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، فرمایا بھوکے نہیں رہتے تھے. کہا کیوں؟ فرمایا جب کوئی بھوک ستاتی تھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے، سیراب ہو جاتے تھے، سیر ہو جاتے تھے. میرے دوستو جن کو یہ سہارا مل جائے وہی دنیا کا ایمان بنتا ہے. نظر آئے سب کچھ، وجود آئے. تو قدرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت اس لیے بنایا ہے کہ کائنات کا کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہو تو دربار پہ آئے اور آواز دے. فَإِن كَنَتَتْ مِنَ الْإِسْيَانِ نَفْسٌ. امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، پوچھئے کسی محدث سے یہ امام کتنے میں؟ یہ وہ امام ہے جن کا ایک شاگرد امام سخاوی ہیں، ایک شاگرد امام. اور بر صغیر پاک و ہند کے جتنے مکتبہ فکر ہیں سب کے حدیث کے امام سخاوی امام. ہمارے ہاں حدیث ہی وہاں سے آئی ہے، یعنی ہمارے تو حدیث کے امام ہیں. ان کے استاد امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ. میرے دوستو بخاری کی شرح لکھی، ایسی شرح 22 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی، اور آج تک وہ درس نظامی میں جو فاضل پہنچتے ہیں وہ یہی پڑھتے ہیں، وہی حصہ ہے. تو علامہ ابن حجر عسقلانی سے کسی نے پوچھا تھا تو جواب میں یہی کہا تھا، فَإِن كَنَتَتْ مِنَ الْإِسْيَانِ نَفْسٌ. لوگو اگر اتنی مایوسی ہو گئی ہے کہ تم مایوس ہو گئے ہو کہ اب میرا کوئی کام نہیں بنتا، اب تمہارا نفس مایوسی کی انتہا گہرائیوں میں چلا گیا ہے، تو پھر بھی نہ گھبراؤ. فباب محمد باب الرجاء. رسول اللہ کا دروازہ امیدوں کا دروازہ ہے، کھلا ہے. آج بھی وہ کھلا ہے دروازہ. غور کرو، دیکھو اس دروازے کو، نظریں رکھو اس دروازے پر. یہاں رہ کے بھی انہی کو دیکھتے رہو، وہاں جا کے تو دیکھنا ہی ہے. کتنی بس اتنی ہے کہ وہاں جا کے بھی نہ دیکھو.
یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں جا کے بھی نہ دیکھو. کئیوں نے نہیں دیکھا. یہی ہے. علامہ اقبال کو تو اس پہ غصہ بھی بڑا آیا تھا. بڑے غصے کا شعر ہے اس کا کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم. کہتے ہیں حضرت حسن بصرہ سے آئے. بصرہ نیا شہر ہے, وہاں سے اٹھ کے آئے اور اتنا مقام لے گئے. حسن ز بصرہ بلال از حبش, حضرت بلال حبش سے آئے اور کتنے مقام پہ چلے گئے. صہیب از روم, حضرت صہیب روم سے آئے تھے, یعنی باہر کے لوگ تھے, آئے تھے صحابہ کے اور محبت رسول کی صف میں شامل ہو گئے. خاک مکہ ابو جہل اینچ بول جبیس. لیکن مکہ میں ابو جہل بھی پیدا ہو گیا تھا. کہتے مجھے حیرت ہوتی ہے. اقبال کہتا مجھے حیرت بول عجبی ہے کہ مکے کی خواب سے ابو جہل پیدا ہو گئی. میرے دوستو بات اتنی ہے, خاک کی کوئی نسبت نہیں ہے, نسبت خاک والے کی ہے. مکان کو ہے عزت مکی کے قدم سے, مکان کو ہے عزت مکی کے قدم سے. یاد رکھ رہی یہ اصول ہے کہ عظمت ان کی ہوتی ہے جو وجود ہوتے ہیں, وجود سے عظمت بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مزار کی عزت مزار کی وجہ سے نہیں ہے, مزار والے کی وجہ سے. پتھر اچھے لگا لو, خوبصورت جڑاؤ کر لو. ارے ہیرے جڑ دیے تھے, جہانگیر کی قبر پہ تو ہیرے لگے ہوئے تھے, ہیرے لگے ہوئے تھے. لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ ہیرے کیسے تھے, یہ نہیں دیکھتے کہ قبر والا کون تھا. لیکن ایک کچی قبر بھی بڑی معتبر ہو جاتی ہے جہاں ایک اللہ والا آ جاتا ہے. اللہ تو عزت وجود کی ہوتی ہے. وجود جہاں لگ جائے وہی قابل احترام جگہ ہو جاتی ہے. جہاں جہاں سے وہ گزرے, جہاں جہاں ٹھہرے, جہاں بھی قدم رکھ دیا, جہاں جہاں سے وہ گزرے, جہاں جہاں ٹھہرے, وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. جلوہ گاہ وہی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ سنایا تھا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں. مقام بڑا, لیکن اپنی شان بھی, صرف صاحبزادے ہونے کی شان نہیں, اپنی شان بھی بڑی ہے. بدری صحابی ہیں, بدر میں شریک ہوئے تھے. حدیث جو روایت سب سے زیادہ ہوئی ہیں 2-4 صحابہ سے, ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی کا نام ہے. کثیر روایتیں ان سے ہوئیں اور معتبر روایتیں ہیں ان سے, سب مستند روایتیں ہیں جو آپ نے روایت کی. مکہ مکرمہ سے چلے تو مدینہ منورہ 2.5 سال میں پہنچے. لوگوں نے کہا اے ابن عمر کہاں رہ گئے تھے, کیا کرتے رہے؟ کہتے خیال آ گیا تھا کہ مکہ سے مدینہ رسول اللہ بھی گئے تھے, اور وہ راستہ مجھے خبر تھی جس راستے سے گئے تھے, جس طرف سے گئے تھے میں اسی طرف سے ہو کے آیا ہوں, اور ہر قدم پہ سجدے کرتے آیا ہوں کہ رسول اللہ کے قدم لگے ہوئے. یہ ہے محبت کی دنیا, یہ ہے مقام کہ قدم قدم پہ سجدے کرتے جاؤ. میرے دوستو قدرت بتا رہی ہے کہ ہم نے رسول لے لیے ہیں, اب کسی اور کی حاجت نہیں رہی. جس کو بھی بڑا سمجھنا ہے ان کی نسبت سے ہی بڑا سمجھنا ہے. مرکز عظمت وہی وجود ہے, سب کچھ انہی وجود میں ہے. قرآن نے کہا تھا اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. یہ ہمارا جو توحید کا کلمہ ہے اس کی اصل بڑی مضبوط لگائی ہے. کلمہ توحید کی اصل بڑی مضبوط لگائی ہے, اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیل گئی. اتنا رحمت. 3 باتیں کہی تھی قرآن میں کہ کلمہ توحید مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت, اچھے درخت کی ہے. اصلھا ثابت, جس کی اصل قائم ہے, آندھی چلے گرد و باد چلے کچھ ہو جائے جڑ اکھڑتی نہیں ہے. فرعھا فی السماء, اور پھر مضبوط جڑ ہی نہیں ہے, اس کی شاخیں آسمان تک.
چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اور تیسری بات کہی، توتی اکلہا کل حین، کوئی لمحہ نہیں ہوتا جب اس کا پھل نہیں نکلتا۔ فرمایا یہ درخت ہے جو کلمہ توحید کا درخت ہے، اور تمام علماء کا اجتماع ہے کہ اصلھا ثابت میرے رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام شجرہ ہے ولایت انہی سے چلتے ہیں، انہی سے نکلتے ہیں، انہی کے آگے چلتے ہیں۔ جو بھی نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، شاذلی ہو، کوئی بھی ہو، شاخیں ساری وہاں سے نکلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ پڑھتے ہیں نا آپ اپنے، تو رسول اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور جو وہاں سے شروع نہیں کرتا وہ شجرہ ہی نہیں ہوتا، وہ درخت کٹا ہوا درخت ہوتا، وہ بے توفیق درخت ہوتا، ہر لمحہ پھل دیتا ہے درخت۔ ایک بات ذہن میں آئی بات، یہ مثال زراعت سے لی قرآن نے، زرعی شعبے کی مثال ہے کہ درخت زمین پہ لگایا، اس کی شاخ نکلی۔ زمین پہ زمیندار پھل لگاتا ہے، بیج لگاتا ہے، تو کیا امید رکھتا ہے کہ یہ پھوٹے گا، نکلے گا؟ دو کام وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، بیج دیکھ کے ڈالتا ہے کہ کون سا ہے، اور پھر زمین کو اچھی طرح تیار کرتا ہے کہ زمین اس قابل ہو جائے کہ اگا دے۔ دو کام کرتا ہے۔ اگر نہ نکلے، پھل نہ نکلے، کومپل نہ پھوٹے، تو وہ بیج والوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا بیج اچھا ہے یا نہیں ہے، اسے ٹیسٹ کر دو، اس کی تحقیق کر دو کہ یہ اگنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے بیج اچھا ہے تو پھر ماہر ارضیات کے پاس جاتا ہے جو زمین کا علم جانتے ہیں کہ یہ زمین اس قابل ہے کہ کاشت کر سکے۔ قرآن کہتا ہے کچھ تو اگتے ہی کچھ نہیں، کچھ تو ایسی زمینیں ہیں فترہ کا ہوں سلدہ، قرآن کہتا ہے پتھر کی پتھر رہ جاتا۔ قرآن نے تو مثال دی ہے۔ ایک زمین کے ماہرین کے پاس جاتا ہے اور ایک بیج کے پاس ماہرین کے پاس جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بیج کے ماہرین علماء کرام ہیں۔ یہ شجر توحید زمین کے لگانا ہے، اور یہ زمین دل کی سرزمین ہے، دل کے اندر کاشت کرنا ہے اس پودے کو۔ اس کا پھل اگر نہیں نکلتا، ایمان کا پھل باہر نہیں آتا، تو جاؤ ماہرین علم کے پاس کہ دیکھیں کہ یہ جو پھل کاشت کیا تھا یہ بیج درست تھا یا نہیں تھا، کہیں توحید کے بدلے شرک تو نہیں بو دیا ہے، کہیں خرابی تو نہیں کر دی۔ اور اگر کہیں کہ یہ شجر توحید جو بویا تھا اس کا بیج صحیح تھا، تو پھر ماہر ارضیات کے پاس جاؤ، یہ زمین ہمارا دل ہے، پھر دل والوں کے پاس جاؤ کہ دیکھو کہ دل شور تو نہیں ہو گیا ہے، یہ اس قابل تو نہیں ہو گیا کہ اس میں ہو گئی کچھ نہیں۔ دو ہی ہمارے سارے ہوتے ہیں، علماء کرام جو ہمارے بیج کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں، اور صوفیاء کرام جو دل کی زمین کو سازگار بناتے ہیں۔ یہ دونوں ہو جائیں تو پھل نکلتا ہے، پھر پھل نکلتا ہے، پھل نہ نکلے تو سمجھو گا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے پھل نکلتا۔ قرآن مجید نے جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی قرآن نے یہی کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے صحابہ کرام ہیں، تذکرہ ہے صحابہ کا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، ان کی صفات ہیں کہ یہ کیسے ہیں آپس میں، یہ سخت کیسے ہیں، یہ نرم کہاں ہیں، کس کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے سختی بھی انسان کی وجود کا حصہ ہے اور نرمی بھی۔ نرم جگہ پہ نرم ہونا چاہیے، سخت جگہ پہ سخت ہونا چاہیے، اور اگر یہاں سخت نہیں۔ صحابہ کرام میں مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر میں سب سے زیادہ نرم دل تھے۔ لوگ جب نرم دل کسی کا وجود ڈھونڈتے تھے کہ رسول اللہ سے کوئی بات کرنی ہے تو حضرت ابوبکر کے پاس آتے تھے۔ بے تحاشا واقعات ہیں اس میں کہ وہ سب سے نرم دل تھے۔ لیکن حیرت ہے کہ صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروہ بن مسعود سے باتیں کر رہے ہیں، یہ مکے کا نمائندہ تھا، باتیں کرتے کرتے اس نے ایک غلط لفظ کہہ دیا، ایک غلط، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
چند لوگ ہیں، آپ آ گئے ہیں، 1400 صحابی ہیں آپ کے ساتھ، مکے پہ آ گئے ہیں، گھر سے نہیں ہے، نہ اسلحہ پاس ہے نہ تلوار پاس ہے، یہ مکہ شہر ہے، پل پڑے گا تو آپ کا تباہی ہو جائے گی، آپ کا وجود بھی نہیں رہے گا، آپ ان صحابہ پہ اعتماد نہ کریں، یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ بات اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی حدیبیہ کے مقام پر۔ یہ جملہ سننا تھا تو کوئی جذباتی نہیں ہوا، صدیق اکبر جذباتی ہو گیا، سب سے نرم دل، اور ایسا جملہ کہا ہے جو شاید زندگی میں کبھی انہوں نے کہا ہی نہ ہو۔ فرمایا اے اونٹ کی غلاظت کے چیتھڑے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ کے ساتھ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، اتنی سختی۔ معلوم ہوتا ہے بتاتے تھے کہ نرم ضرور ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ فنحاس آیا یہودی صدیق اکبر کے پاس آیا، کہنے لگا ابو بکر آج میں نے عجیب بات سنی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا تم آپ کا رب کہتا ہے وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرآن کی آیت اتری تھی، وہ سن کے آیا، اور اللہ کہتا ہے یُضَاعِفُ لَهُ، ہم زیادہ کر دیں گے۔ کہتا ہے وہ تو رب تمہارا قرض بھی مانگتا ہے اور سود بھی دیتا ہے، کہتا ہے زیادہ کر کے دے دے۔ یہ جملہ کہا، صدیق اکبر جیسا نرم دل، ہاتھ اٹھایا منہ پہ مارا، زور سے مارا، فرمایا یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ میرے قرآن کا تذکرہ کر سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحیم تھے، کفر کے لیے سخت تھے، ایمان مضبوط رکھتے تھے۔ ارے رسول اللہ کی توہین ہو جائے اور آدمی خاموش رہے تو یہ تو ایمان تو نہ ہوا، پھر تو ایمان تو نہ ہوا، یہ بات تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کے انشاءاللہ تذکرے کریں گے اس کے، لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے ساری بات کہہ کے آخر پہ کہا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فرمایا لوگوں یہ میرے رسول کی لگائی ہوئی کھیتی ہے۔ پھر زراعت سے مثال آیا، زرعٍ زراعت ہے، یہ میرے رسول نے کاشت کیا ہے، یہ صحابہ کیا ہیں؟ کاشت ہے میرے رسول کی، یہ پودے نکلے ہیں میرے رسول کے حکم سے۔ اخرج شطأہ، اس کی کونپلیں پھوٹ آئی ہیں، قرآن کہتا ہے کونپلیں پھوٹ آئی، اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ، یہ کچھ مضبوط بھی ہو گئے ہیں، کچھ موٹے بھی ہو گئے ہیں، استغلظ موٹے بھی ہو گئے ہیں، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پہ کھڑے ہو گئے۔ تین سٹیپ بتائے قرآن، کمپل نکلی ہے، موٹی ہوئی ہے، طاقت میں آئی ہے، موٹی ہو گئی ہے، اور اپنے ساتھ قد پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ میرے رسول کی لگائی ہوئی کاشت ہے، یہ کاشت ہے۔ یہ 6 ہجری میں صورت اتری ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ وہ نہیں ہے جو مکے میں کمپل پھوٹی تھی، اب وہ نہیں ہے جو ابھی کھڑے ہونے کو لہلا ہوا آتی تھی تو لہلہا جاتے تھے، اب تو وہ ہیں جو اپنے تنے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک نے کیسا جملہ کہا، یعجب الزراع، فرمایا یہ فصل اتنی پک گئی ہے کہ کاشت کرنے والا دیکھ کے خوش ہو گیا۔ کاشت جس نے کی ہے اسے خوش کر دیا ہے فصل نے۔ معلوم ہوا کہ پودا ایمان کا لگے تو یوں لگے کہ رسول اللہ خوشی محسوس کرے کہ میرا پودا لگا۔ قرآن نے یہ حکمت بتائی، یعجب الزراع، کاشت کرنے والے کو خوشی کا سامان بننا چاہیے ایمان کی تقویت کا۔ اگر ایمانداروں کے ایمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہ ہو، وہ خوشی نہ ہو، وہ پسندی نہ کرے، تو ایمان کیا ہو؟ ایمان تو وہ ہے کہ جو خوشی کا باعث بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے۔ حضرت پانی پت کے بزرگ، کیا نام ان کا، نام بھول رہا ہوں،
نہیں وہ بزرگ تھے، پانی پت کے تھے، کہتے ہیں حدیث سن رہے تھے، مولانا حدیث پڑھ رہے تھے تو سن رہے تھے، بھو علی قلندر پانی پتی، حضرت بھو علی قلندر پانی پتی حدیث سن رہے تھے تو بڑے مستی سے سن رہے تھے، مستی سے، مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ایک دم کھڑے گئے ہو گئے، ایک دم رک گئے، کہہ لیں مولوی صاحب یہ حدیث نہ پڑھی ہے، کوئی اگلی پڑھ لیجیے۔ مولوی صاحب پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ کہہ لگے حضور یہ حدیث ہے۔ فرمایا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلی پڑھ لیجیے۔ پھر کہا، وہ پریشان ہو گئے، وہ ضد میں آ گئے مولوی صاحب کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کہتے نہ پڑھیں۔ کہا کوئی وجہ تو بتائیں کیوں نہ پڑھوں، دلیل تو دیں۔ کہنے مولوی صاحب آپ ضد میں آ گئے ہیں، میں نے تو آرام سے کہا تھا کہ اگلی پڑھ دیجیے، لیکن اگر آپ ضد پہ آ گئے ہیں تو پردہ پھاڑنا ہی چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ جب بھی آپ حدیث پڑھتے تھے تو میں رسول اللہ کو دیکھتا تھا، میری نظر کان آپ کی طرف ہوتے تھے، نظر امت خضرا کی طرف ہوتی تھی، میں دیکھتا تھا کہ میرے رسول خوش ہو رہا ہے کہ میری حدیث پڑھی جا رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ اس حدیث پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، میں سمجھ گیا یہ ان کی نہیں ہے، میں سمجھ گیا یہ ان کی نہیں ہے۔ والی صاحب ضد نہ کیجئے، پردہ پردہ ہی رہنے دیجیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آئے، یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بات کریں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، یہی ہے نا بات آئے۔ نعت پڑھی جا رہی ہے، تقریر کی جا رہی ہے، خوشی تو ان کی مطلوب ہے، خوشی تو ان کی مطلوب ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ پوری یہی وجہ تھی کہ سنتے تھے، پوری کی پوری خوش ہوتے تو سنتے تھے نا۔ حضرت سارا دن پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ خوش قسمت صحابی ہیں جن کا پڑھا ہوا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، ہم تو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو سامنے بیٹھ کے سنتے تھے، اور سامنے نظر نیچے بیٹھے ہوتے تھے، کبھی کبھی نظر اٹھا کے آستان کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ کیا قسمت کی بات ہے، اللہ کا نے کتنا مقدر دیا تھا انہیں۔ ایک شعر پڑھا، حضرت آستان کہتے ہیں میں نے شعر پڑھا، ممبر پہ کھڑے ہو کے، ممبر پہ کھڑے تھے وہ اور آپ صف مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے، اوپر کھڑا کیا ہوا اپنا شاعر۔ معلوم ہوتا ہے جب ان کا ہو جاتا ہے تو مرتبہ بلند کر دیا کرتے ہیں، مرتبہ بلند کر دیا کرتے ہیں۔ تو کہتے میں نے شعر پڑھا تو چہرہ انور اٹھا کے مجھے کہنے لگے الا اینا یا حسان، حسان یہ شعر کب تک پڑھتا رہے گا؟ یہ میری تعریف کر رہا ہے، کب تک کرے گا؟ پوچھ لیا کہ آج پڑھ رہے ہو، کل بھی پڑھو گے، کب نہیں؟ حسان بھی تو صحابی تھے۔ فرمایا الی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں جاؤں گا تو نعت ہی پڑھتا جاؤں گا۔ فرمایا الی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں بھی یہی جو کرتا جاؤں گا۔ کتنی محبت سے کہا، لیکن نوازے کیسے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا کہا؟ فرمایا انشاءاللہ معنا، حسان اللہ نے چاہا تو تو میرے ساتھ ہی ہو۔ یہ ہے قبولیت کی انتہا، یہ ہے قبولیت۔ کہتے میں نے شعر پڑھا، وہی نعت ہے، 22 شعر کی نعت ہے، اور جواب دے رہے تھے ابو سفیان بن حارث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے بیٹے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف لکھو، خود کہا تھا کہ احجو قریشن، قریش کے خلاف لکھو، مکے والوں کے خلاف لکھو، فَإِنَّهُ وَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبَلِ، کیونکہ تیر اتنا گاؤ نہیں کرتا جتنا لفظ گاؤ کرتا ہے۔ لفظ بولو۔ حضرت حسان کہتے میں کھڑا ہو گیا تھا کہ یا رسول اللہ میں کہتا ہوں، میں جواب دوں۔ ہم خاموش تو اس لیے تھے کہ آپ رشتہ دار ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے دادا کا پوتا ہے وہ بھی، اس لیے ہم چپ تھے۔ آپ نے اجازت دی تو میں پڑھتا ہوں،
آپ نے مسکرا کے کہا کیف تہجوہم وانا منہم، کیسے ان کے خلاف لکھے گا، میں انہی میں سے ہوں۔ اس کے دادا کو گالی دے گا تو مجھے دے گا، میرا دادا بھی وہی ہے۔ کتنا بڑا امتحان ڈال دیا کہ کیف تہجوہم، کیسے حجب لکھو گے ان کی، انا منہم، میں ان میں سے ہوں۔ حضرت کہتے ہیں حضور اجازت دے دیں پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، اجازت دے دیں دیکھ کیا کرتا ہوں۔ تسل منک کما تسل الشعرۃ من العجین، فرمایا یا رسول اللہ گوندا ہوا آٹا ہو نا، بال آ جائے تو بال کھینچ کے نکال لیا جاتا ہے، آٹا نہیں لگتا، میں آپ کو یوں نکالوں گا جیسے بال نکال لیا جاتا ہے۔ کیا مثال دی، کیا مثال دی۔ حضور نے فرمایا پڑھو، اجازت۔ 22 شعر کھڑے ہو کے ممبر پہ پڑھے، کھڑے ہو کے، جن میں یہ بھی کہا، جن میں یہ بھی آیا، اور آپ نے کہا انشاءاللہ مانا تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ شعر پڑھا فَإِنَّ أَبِي بَوَالِدَهُمْ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ، ابو سفیان سنو، میرا باپ، میرا خاندان، میرا خاندانی وقار سب کا سب ڈھال بن کے کھڑا ہے رسول اللہ کے سامنے، تم رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ڈھال ہیں رسول اللہ کی۔ وقار ڈھال کو کہتے ہیں، اسی سے تقویٰ بنتا ہے۔ وقا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اٹھی، فرمایا وقاک اللہ یا حسان من حر النار، اے حسان اللہ نے تجھے دوزخ سے بچا لیا۔ ذرا شاعر غور کریں، وقا کہا انہوں نے، وقاک اللہ سے ہی جواب دیا، اسی لفظ سے جواب دیا۔ فصاحت کلام کی بھی انتہا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ میں وقا ہوں، میں ڈھال ہوں، اسی لفظ سے جواب انعام دیا، اور کہا کہ تو انہوں نے کہا الا ابلغ ابا سفیان عنی، جاؤ ابو سفیان کو میری طرف سے پہنچا دو، فانت مجوف نخب ہواہ، تو بڑا ہی کمزور دل والا ہے، تو خالی پیٹ ہے، تیرا پیٹ ویسے بھرا ہوا ہے، تو بزدل ہے کہ اپنے خاندان کے ایک بزرگ کے خلاف بول رہا ہے۔ کھل کے نام لے کے تردید کی۔ لوگ آج کہتے ہیں یہ نام لے کے تردید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ثقافت کے خلاف ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، کہیے یہ چیز اچھی نہیں ہے، جس نے کہی ہے اس کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے دوستو رسول اللہ کے دربار میں حضرت سام تو نام لے رہے ہیں، الا ابلغ ابا سفیان عنی، خبردار ابو سفیان کو میری طرف سے پہنچا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ اور یہی ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت سام سے کہا کرتے تھے کہ سام تیرا شعر میرے جگر میں بیٹھ گیا تھا، میرے جسم کو ہلا گیا تھا تیرا شعر۔ کتنے بڑے بنے، بعد میں تو نعتیں لکھی، بعد میں مکہ فتح ہوا تو مکے میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی اونٹنی کی لگام حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ معلوم ہوتا ہے دشمنی نہیں کسی سے، نظریات کا اختلاف ہے۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہی ابو سفیان لوگوں کے لیے عزت کا باعث بن گئے جن کے خلاف لکھتے جا رہے تھے۔ تو میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی سب کچھ ہے، ایک وجود ہے، وہی سب کچھ ہے۔ جو لینا ہے ان کے دربار میں حاضری دو، جو مانگنا ہے ان کے دربار سے مانگو، آواز تو دو آئیں گے سرکار مدد کو۔ آواز دینے کی عادت تو ڈالو، آواز تو دو آئیں گے سرکار مدد کو، امت کے مہاراج کو امت کی خبر ہے۔ وہ جانتے ہیں میری امت کمزور ہے، لیکن میرے دوستو احساس ہے جتنا توفیق ہے لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا لوگوں کو کہ چندہ دو، کچھ خیرات کے لیے پیش کرو، تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، لوگ لا لا کے پھینک رہے ہیں۔
کوئی چیز جو کسی کے پاس تھا، حالات تو ٹھیک نہیں تھے معاشی طور پہ، جو تھا لاغ رہے تھے. ایک صحابی آیا تو ایک کھجور پکڑی ہوئی، ایک دانہ پکڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ یہی تھا میرے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اس ڈھیر کے اوپر رکھ دیا. بتایا میں جانتا ہوں، میں صرف خلوص دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا ہے. مال و دولت کی کثرت نہیں، ایک چیز بھی دے دو تو تمہارے لیے کافی ہے. میرے دوستو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی عادت ڈالو، محبت کرنے کی عادت ڈالو. آج میں نے پڑھی تھی، تفصیل بہت تھی، رہ گئی، انشاءاللہ پھر ان کا تذکرہ کریں گے. سورہ فتح کی آخری آیات ہیں، اور حضور نے کہا کہ رسول اللہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں تو رحیم ہیں، دشمنوں کے لیے سخت ہیں. دشمنوں کے لیے وہ حلقہ یاراں، اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا تھا، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہی ہونا چاہیے، یہی انسانی زندگی کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کا سلیقہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا